الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ گزشتہ دنوں میں ہم نے قربانی کے چند مسائل پڑھے تھے جن میں 6 سوالات تھے۔ اب سوال نمبر 7 یہ ہے کہ حاجت اصلیہ کی وضاحت کی جا رہی ہے اس میں سوال نمبر 7 میں۔ پہلے ہم نے 6 سوال پڑھے تھے، اب 7واں سوال یہ ہے کہ حاجت اصلیہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حاجت اصلیہ یا ضروریات زندگی سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی عموماً انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے اور ان کے بغیر گزر اوقات میں شدید تنگی اور دشواری محسوس ہوتی ہے، جیسے رہنے کا مکان، خانداری کا سامان جن کی ضرورت ہو، سواری کا جانور وغیرہ۔ اب سوال نمبر 8 یہ ہے کہ اگر ایک سے زائد مکان ہو تو کیا کیا جائے؟ اگر کسی کے پاس رہائشی مکان کے علاوہ ایک یا ایک سے زیادہ مکان ہو اور ان کی مالیت تنہا یا دوسرے مال کے ساتھ مل کر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، خواہ وہ مکان خالی ہو یا کرائے پر دیے ہوں۔ کرائے والے مکان کا مسئلہ وضاحت کے ساتھ اگلے سوال میں کیا جائے گا، اور خالی پلاٹ کا بھی یہی حکم ہے۔ فتاوی رضویہ صفحہ نمبر 361 اور جلد نمبر 20 میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ اب سوال نمبر 9 یہ ہے کہ کیا اضافی مکان کرائے پر دیا ہو تو کیا اس کی وجہ سے بھی قربانی واجب ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اگر کسی کے پاس رہائشی مکان کے علاوہ ایک اور مکان ہو جو اس نے کرائے پر دیا ہو اور اسی کرائے سے اس کے گھر کا خرچہ چلتا ہو تو پھر اس گھر کی وجہ سے اس پر قربانی واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کی حاجت اصلیہ میں شامل ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، یعنی اس کے کرائے سے اس کے گھر کا خرچہ نہیں چلتا، تو پھر اس مکان کی وجہ سے قربانی واجب ہوگی۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ ہے، یہی حکم ان تمام چیزوں کا ہے جو کرائے پر دی جاتی ہیں، مثلاً گاڑی، ساؤنڈ سسٹم، ڈیکوریشن کا سامان وغیرہ۔ اگر تو ان چیزوں کے کرائے ہی سے گھر کا خرچہ چلتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی ذریعہ آمدن نہیں تو یہ حاجت اصلیہ میں شامل ہے اور ان کی وجہ سے قربانی واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ان چیزوں کے علاوہ دیگر آمدنی کے ذرائع بھی ہوں یا انہیں ایسے ہی رکھا ہو، یعنی ان سے کوئی آمدنی نہیں ہو، تو پھر ان چیزوں کی قیمت کو قربانی کے نصاب میں شامل کیا جائے گا، یعنی اگر ان کی قیمت تنہا یا کسی دوسرے مال سے مل کر نصاب تک پہنچے تو پھر قربانی واجب ہوگی۔ اب سوال نمبر 10 یہ ہے، اگر کسی کا بڑا گھر ہو اور کچھ حصہ استعمال میں نہ ہو تو اس کی وجہ سے قربانی واجب ہوگی یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اگر کسی کا بڑا گھر ہو اور اس کا کچھ حصہ ہر وقت بند رہتا ہو اور استعمال میں نہ آتا ہو اور اس کی قیمت تنہا یا دوسرے مال کے ساتھ مل کر نصاب تک پہنچ جائے تو قربانی واجب ہے۔ یہ مسئلہ فتاوی رضویہ 361 صفحہ نمبر جلد نمبر 20 میں موجود ہے۔ حاجت اصلیہ کے علاوہ وہ جو چیزیں ہیں، ان میں سے چند کی وضاحت یہ ہے، جو چیزیں اس کے استعمال میں نہ ہوں، مثلاً ایسے کپڑے جو نہ گرمی میں پہنتا ہو نہ سردی میں اور نہ کسی خاص موقع پر۔ اسی طرح صرف تفریح کے لیے ٹی وی، VCR، کمپیوٹر، کھیل کود کا سامان، یہ بھی حاجت اصلیہ میں داخل نہیں۔ اگر ان سب کی قیمت مل کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائیں تو قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس ایک سے زائد موبائل ہوں یا ایک ہی ہو اور اس کی حاجت نہ ہو تو وہ بھی حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان میں شمار ہوں گے۔
یوں ہی اس کے پاس ایک سے زائد گاڑیاں ہوں اور حاجت صرف ایک کی ہو تو دیگر گاڑیاں حاجت اصلیہ کے علاوہ شمار ہوں گی۔ اب حاجت اصلیہ جو ہم نے پہلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ حاجت اصلیہ کیا ہے، اور اب یہاں سوال کیا جا رہا ہے کیا قربانی واجب ہونے کے لیے نصاب پر سال کا گزرنا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے جی نہیں، بلکہ قربانی کے دنوں میں جس وقت بھی قربانی واجب ہونے کی شرائط پائی جائیں گی قربانی واجب ہو جائے گی۔ بہار شریعت حصہ نمبر 15 مسئلہ نمبر 6 میں یہ موجود ہے۔ قربانی کا وقت کیا ہے؟ یہ سب سے اہم مسئلہ ہے۔ اب اس کا جواب یہ ہے قربانی کا وقت 10 ذوالحجہ کی صبح صادق طلوع ہونے سے لے کر 12 ذوالحجہ کی غروب آفتاب تک ہے۔ یہ مسئلہ بھی بہار شریعت میں موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ قربانی کے وقت میں قربانی کی جگہ صدقہ وغیرہ کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی واجب ہے۔ اس کی جگہ قربانی کے جانور کو صدقہ کر دینا یا اس کی رقم کو صدقہ کر دینا کافی نہیں، اس سے قربانی نہیں ادا ہوگی۔ سوال نمبر 15، قربانی واجب ہے لیکن قربانی کے وقت میں رقم موجود نہیں تو کیا کریں؟ اگر کسی شخص پر قربانی واجب ہے اور اس کے پاس سونا چاندی یا سامان تو ہے لیکن نقد رقم نہیں تو سامان وغیرہ فروخت کر کے یا ادھار لے کر قربانی کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے آج پڑھا اور سنا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سنا اس کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا